تو 9 مئی کے روز سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پہ گولی برسائی گئی، اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا یا اغوا ہونا یا مار کھانا، گھسیٹا جانا، یہ اب عام چیزیں ہیں۔ یہ کسی زمانے میں ایک نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے یہاں آ کے ان کو کہا FIA حکام کو، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اب تصدیق کر لیں۔ اگر یہ صداقت پہ مبنی ہے تو پھر میں نے آج دعویداری کی ہے، درخواست دیا ہے FIR میاں شہباز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، جس میں میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے قتل کی بھی ذمہ دار ہوں گے۔ مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو مریم نواز، اور حد یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے نون والوں نے درخواست دی ہوئی ہے میرے خلاف، اور انہوں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ میرے یہ بتانا کہ جی میرے خلاف کنٹریکٹ کلر ہائر ہوئے ہیں، اس سے ان کی زندگیوں کو نقصان یا اندیشہ ہے۔ حد ہو گئی، یعنی آپ کسی کو ماریں، آپ کنٹریکٹ کریں، شوٹر ظاہر کریں، $1,00,000 کی پیمنٹ کریں اور کوئی منہ بھی نہ کھولے، اتنی بڑی بدماشی ہے آپ کی، یہ نہیں چلے گی۔ ہم نے بہت برے وقت دیکھ لیے، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ حکمران بن بیٹھے۔ 8 فروری کو اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب آیا جب پنجاب نے بالخصوص پہلی دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نو کہا، اور پورے پاکستان نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب دیکھو، پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ امریکی ایما پہ اور ان کی ملی بھگت سے پاکستان میں 2 سال سے قیامت صغریٰ برپا ہے۔ لہذا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر ایک پارلیمنٹیرین لیڈر جو ہے ظلم و ستم و جبر کا شکار ہے۔ لیکن آج میں نے FIA کو یہ لکھ کر دیا ہے، تمام تفصیلات دی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص 71 اب 72 سال کے ہونے والے ہیں، نہ کردہ گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہے۔ آج FIA کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے جواب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اور SHO سائبر کرائمز اور جو تفتیشی افسر ہیں انسپیکٹر، ان تینوں کے سامنے ایک کمرے میں گیا، ان کے سامنے پیش ہوا، اور انہوں نے جو ہیں مجھ سے سوالات کیے، اور میں نے ان کو رودات بتائی کہ کس طرح مجھے یہ شہادت موصول ہوئی اچانک ایک روز۔ اس کی کچھ مختصر سی تفصیل اس طرح ہے کہ پاکستان سے بھاگی ہوئی ایک جرائم پیشہ شخص جو کہ اب دبئی میں 15 سال سے بھاگا ہوا ہے، دبئی میں عیش پذیر ہے، اس کے ساتھ انڈین کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور ان کو انگیج کیا بقول کنٹریکٹ کلر کے کہ ان کو انگیج کرنے والے جو ہیں مریم نواز شریف کی بھی آخر آئے، اور یہ اسی کنٹریکٹ کلر کی جو آڈیو میسیجز ہیں وہ موصول ہوئی، جس انڈین نے ان کو پیمنٹ کی $1,00,000 کی، اس کے آڈیو میسیجز ہیں، اور جن کی وساطت سے یہ ہم تک ملی ان کے آڈیو میسیجز ہیں۔ تو میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور میں نے FIA کے ساتھ شیئر کیا، اور ان کو میں نے یہ بتایا۔ میرے ساتھ ایک MNA صاحب نے مجھے آگاہ کیا، اس نے یہ معلومات مجھے دی، اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے MNA صاحب کو یہ شواہد فراہم کیے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں، MNA صاحب کو ایگزامن کر لیں، پھر اوریجنلی پاکستان میں دبئی سے جو آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو ایگزامن کر لیں، یہ اس کنٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے۔ اور اس کے بعد
ان آڈیو میسیجز جو ہیں جس میں اردو اور پشتو دونوں میں ہے، آپ ان کو سن لیں، اس شخص کی کرمنل ہسٹری آپ دیکھ لیں، جو شخص یہ میسیجز بھیج رہا ہے اور اس کی تفتیش کریں، کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے وہ گندی تو 2 سالوں سے اتنی ہو چکی ہے کہ کیچڑ اور جوڑ سے بھی بدتر بدبو دے رہی ہے، اور اس میں تشدد تو 9 مئی کے روز سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی، اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا